السلام علیکم ناظرین، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج بھی ہم اپنی بنیادی چیزوں کے بارے میں اس بحث میں ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں، اچھی ہیں، بری ہیں، یہ غلط ہیں۔ دنیا میں کرکٹ کے حوالے سے تیزی سے ترقی کا سفر جاری ہے۔ ون ڈے کرکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کل تک جو 225 اور 250 230 تک کھیلی جاتی تھی، آج وہاں پر 300 350 اور 400 سے زائد رنز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی حالیہ کارکردگی آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک روزہ کرکٹ میں اور T20 فارمیٹ، جس میں ابھی سے کچھ عرصہ قبل اگر ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں، 1.5-2 سال قبل، تو پاکستان کی ٹیم ایک بہترین ٹیم تصور کی جاتی تھی T20 میں، لیکن وہاں پر بھی ہماری حالت خاصی پتلی ہے۔ ایک روزہ کرکٹ میں بھی ہماری حالت خاصی پتلی ہے، اور ٹیسٹ کرکٹ میں اگر یونس خان اور مصباح الحق پاکستان ٹیم سے الگ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو کوئی ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں بہتری کس طرح سے ممکن ہے؟ کیا ہمارے بنیادی ڈھانچے میں واقعی بہت زیادہ خرابیاں اور خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آج معیاری کھلاڑی نہیں مل پا رہے ہیں، جو کوالٹی پلیئرز جن کو کہا جاتا ہے وہ نہیں مل رہے ہیں، یا پھر ہمارے کھلاڑیوں میں ٹیلنٹ موجود ہے لیکن دور جدید میں جس طرح سے کھلاڑیوں کی تربیت سائنسی خطوط پر کی جاتی ہے، ان میں ہمیں خاصی مسائل کا سامنا ہے، یا پھر ہم اس شعبے میں ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ہم ان پر کام نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی کرکٹ میں اکیڈمیز کا کردار کیا واقعی انتہائی اہم ہے؟ اور اگر اکیڈمیز کا کردار اہم ہے تو اس پر گزشتہ چند برس میں کیا کام ہوا ہے، کیا کام ہونا چاہیے تھا، اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس پر کن خطوط پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کی نچلی سطح کی کرکٹ کو کس حد تک اور کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ملنے والے کھلاڑیوں کو، جو کھلاڑی ملیں، انہیں وہ بنیادی چیزوں کا، اور جو انٹرنیشنل لیول پر جو کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہاں پر جن چیزوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے سے پتہ ہو۔ ان سب موضوعات پر آج ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ آج تشریف فرما ہے پاکستان کے ڈائریکٹر اکیڈمیز۔ یہ مشکل وقت میں ایک مرتبہ پھر انہیں پاکستان کی کرکٹ کے لیے کام کرنے کا موقع ملا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مشکل وقت میں یہ اپنے کرکٹ کے دنوں میں کوئی پارٹنرشپ توڑنا ہوتی تھی تو کپتان انہیں بال دے کر ایک اہم ذمہ داری دے دیتے تھے، اور یہ اکثر و بیشتر کامیاب رہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں گولڈن آرم کا خطاب بھی ملا۔ میری مراد مدثر نظر صاحب، السلام علیکم بھائی۔ 8 سال کے بعد پاکستان آئے، کیسا لگ رہا ہے؟ بس ٹھیک لگ رہا ہے ویسے ہی، کیونکہ لاہور میں ہوں، لاہور میں میری پیدائشی یہیں میں جوان ہوا، تو بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اب پھر یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں کہ میں تیسری دفعہ آیا ہوں، ایک ہی پوسٹ ہے آلموسٹ۔ کوئی تبدیلی آپ کو محسوس ہوئی کسی بھی لحاظ سے، کرکٹ کے حوالے سے، عوامی رویے کے حوالے سے، کرکٹ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے؟ مایوس بہت ہیں لوگ، یہ تو ایک کافی نظر آ رہا ہے۔ اکیڈمیز کا جو سسٹم جو چھوڑ کے گیا تھا، جو کہ بہت ہی زبردست ہے، دنیا کی بہترین اکیڈمیز میں اس کا تصور کیا جاتا تھا، اور یہاں پہ 365 دن کام ہوتا تھا، اور لوگ کہ اگر کچھ رپورٹس پڑھیں اس زمانے میں بھی تو کافی منفی تھے لوگ بازار میں، لیکن جو کام ہوتا ہے بہت کم لوگوں کو پتہ یہاں ہوتا کیا ہے۔ سو اس حساب سے جو تب کام ہوتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے بند کر دیا ہے، اور کچھ اتنا ایسا بن رہی ہے کہ اب کافی لوگ عادی ہو چکے ہیں اس کے، تو اس کو ایک طرح دوبارہ کک سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ مجھے کافی عجیب سا لگ رہا ہے کہ کہاں سائنس کی طرف جا رہے تھے، کہاں بالکل ہی بند ہو کے بیٹھ گئے۔ اچھا مدثر صاحب، اس 8 سال کے عرصے میں آپ پاکستان سے باہر رہے ہیں، آپ واپس آئے ہیں، کن کن چیزوں میں آپ کے خیال میں یہ چند دن آپ نے پاکستان میں گزارے ہیں فوراً کام کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص اس ایک سسٹم کو لے کر؟ پورے سسٹم کو کک سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو کیونکہ میرا جو کام دیا گیا وہ اکیڈمیز کا کام ہے، پہلے گیم ڈیولپمنٹ تھی اس میں، جو کہ جس میں گراؤنڈز بھی آ جاتی تھی، اس وقت تو ہم نے 100 گراؤنڈز بنانے کا سوچا تھا، اور شروع بھی کر دیا تھا، کام بننی بھی ہو گئی تھی شروع، بعد میں انہوں نے بند کر دی۔ تو ابھی جو اکیڈمیز کا جو سسٹم ہے، جو انڈر 19 سے انڈر 16 سے ہے، وہاں سے شروع کریں گے۔ پاکستان کی فرسٹ کلاس ٹیمز ہیں، ان کے جو بہترین کھلاڑی ہیں ان کو یہاں پہ لے کے آئیں۔ کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اکیڈمی ہے کس لیے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کرکٹرز مینوفیکچر ہوتے ہیں، جو کہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جب ہم بچے کو لیتے ہیں تو وہ اس اسٹیج پہ ہوتا ہے، 14-15 سال کا ہوتا ہے، وہ بھی نیا میں نے کانسیپٹ سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم، ویسے تو انڈر 19 سے شروع کرتے تھے۔ تو یہ لڑکے کافی ٹیلنٹڈ ہوتے جو آتے ہیں یہاں پہ، یا ریجنل لیول پہ بھی جو آتے ہیں تو اس کو کرکٹ کھیلنا آتی ہے،
تو ان کی جو پروگریشن ہوتی ہے وہ اکیڈمیز کے سسٹم کے تھرو تھوڑی سی تیزی آ جاتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. ہاں باقی ورنہ وہ اپنی کلب میں رہیں ویسے کھیلتے رہیں, پاکستان کے فرسٹ کلاس کرکٹ میں جائیں وہاں کھیلتے رہیں, تو تھوڑا سا ان کو دیر لگتی ہے کیونکہ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے, تھوڑا سا اتنی نہیں ہے ہمارے سسٹم میں طاقت کو جلدی سے پلیئر کو سامنے لے آئے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ایک ہے نہیں. تو یہ اکیڈمیز کا ہے سلسلہ جو ہے. اب کچھ لوگ کافی بات کرتے ہیں کہ اکیڈمیز کا ہونی نہیں چاہیے, اس میں آپ کے جو فارمر پلیئرز ہیں آسٹریلیا کا ایون ان چیپل کافی زیادہ ووکل ہوتا تھا جب اکیڈمیز کا سٹارٹ ہوا, آسٹریلیا نے سٹارٹ کیا. میرا پرانا دوست جو راڈ مارش جس کے ساتھ میں ICC میں بھی میں نے بہت کام کیا, تو وہ اس کا انچارج بنا. آسٹریلیا کا سسٹم آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اب 200 سال بھی پیچھے جاؤں تو باقی ملکوں سے کافی آگے رہا ہے, اور ہمیشہ سے رہا ہے, اور ہمیشہ سے انہوں نے نئی سے نئی چیزیں اپنائی ہیں. وہ کرتے رہے, ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں. سائنس کو لانے والے بھی آلموسٹ وہی تھے. تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہمارے پاس اکیڈمی ہونی چاہیے. اکیڈمیز میں کام ہوا. پھر جو ان کی جو ڈومیننس آئی کرکٹ میں, پہلے سے تو تھی ان کی کافی زیادہ تھی, لیکن جس بھاری طریقے سے انہوں نے ڈومینیٹ کیا پوری دنیا کے کرکٹ کو, وہ اکیڈمیز کے سسٹم کے آنے کے بعد ہوا, جس میں آپ کے رکی پونٹنگ بھی گیا ہے اس اکیڈمی سسٹم میں. اس میں آپ کا شین وان, انگلینڈ میں یہ سارے اسی سسٹم کے تھرو آئے ہیں. ٹھیک ہے. پلس دا اسٹیٹ کرکٹ کا بھی چیز. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب اس ملک کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی, تو پاکستان کا تو ہم سارے کہتے ہیں کہ ہمارا جو فرسودہ سا نظام ہے کرکٹ کا, گراؤنڈز نہیں ہیں ہمارے پاس. ہم نے رانجی ٹرافی انڈیا میں پچھلے کوئی محفل میں 70 سال سے ہو رہی ہے, تھوڑا سا کم ہوگی. تو انہوں نے تو اپنا نظام چینج نہیں کیا, وہ تو ہر سال وہی ہوتا ہے. ہم نے کوئی 20 یا 25 دفعہ اپنا نظام توڑا. تو جو کنٹینیوٹی جس کو ساری ڈیولپنگ کنٹریز کہتی ہیں کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, وہ ہم توڑ دیتے ہیں. توڑ اس لیے دیتے ہیں, کچھ ہوتا ہے کہ جن کا واقعی بلیف نہیں ہوتا کہ سسٹم پہ جس میں کام ہو رہا, کچھ پھر اپنے کوئی لے کے آتے ہیں, ان کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا. ٹھیک. اچھا سر, آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں. ایک مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا تھا اب جب چند سال پہلے ہم اکیڈمی میں سائنس کی طرف جا رہے تھے, آج ہم کہاں پہ ہیں؟ کوئی آپ کو ترقی نظر آئی یا پھر آپ نہ ترقی کی بات ہی نہ کریں. ترقی کیسے آئے گی جو اگر ایک نظام کو 3 دفعہ توڑ دیتے ہیں؟ پچھلے 2001 سے شروع ہوئی تھی شاید اکیڈمی, بڑا زبردست تھا نظام. جنرل توقیر یا کا ہمیشہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے, جو کہ اس کے بانی جنہوں نے یہ پروگرام شروع کیا. اور تب تو نہ بلڈنگ سے کچھ تھا, صرف اضافی اسٹیڈیم یوز کرتے تھے, اور مختلف ہوٹلز میں لڑکوں کو ٹرایا جاتا تھا. تو اتنا پازیٹیو اسٹیپس تھا. اور پریس لے لیں, فارم اپ لے لیں, دے آل فیل ان لو ود دس پروگرام. بڑا مزہ آیا مجھے آ کے پاکستان واپس آ کے کام کرنے میں. 2003 کی جب ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کے کافی سارے گریٹ پلیئرز میں وسیم, وقار, سعید انور خاص کر, یہ 3 بڑے نام جب انہوں نے چھوڑا, اس کے علاوہ بہت ساری ویکینسیز آئیں. تو کیونکہ اکیڈمی کا سسٹم چل چکا تھا, 2 سال ہو چکے تھے, میں ان لڑکوں کو سری لنکا لے کے گیا, اور 1-2 اور جگہ انہوں نے ڈومیسٹک میں کھیلا, بھائی جا کے کھیلا. تو لڑکے آلموسٹ تیار تھے, اور سیدھے یہ پاکستان ٹیم میں ہیں. اس میں پاکستان ٹیم کا سروائیول, اور بعد میں اس کو لے لیں, شعیب ملک کو لے لیں, آپ مصباح کو لے گئے جو ابھی تک کھیل رہے ہیں. پھر اس میں دانش کنیریا جیسے لوگ تھے, کامر اکمل جیسے لوگ تھے, سلمان بھٹ جیسے لوگ تھے. یہ سارے بھی پاکستان کے لیے بہت عرصہ کھیلے ہیں, کچھ ابھی تک کھیل رہے ہیں, اور کچھ اور کھیلیں گے بھی زیادہ. تو اس طرح کا نظام تب سے شروع ہوا تھا. پھر انہوں نے توڑ دیا اس کو, وہ سائیکل توڑی. پھر واپس آیا میں 2006 میں شاید واپس آیا تھا, 2006-2007 میں. 2007 کے ورلڈ کپ کے بعد پھر ان کی ٹیم ٹوٹی. پھر لکیلی اتنے ریسورسز تھے ہمارے پاس, 2 سال سے کام ہو رہا تھا اکیڈمی کے سسٹم پہ, تو پھر لڑکے دیے گئے پاکستان ٹیم کو. تو اس کے بعد پھر لمبا گیپ آیا ہے. تو اگر آپ ایک سسٹم ود رسپیکٹ اکیڈمیز کا یا کوئی اور ہے جو آپ توڑتے ہیں, تو اس کا پھر نقصان بہت زیادہ ہے. سائیکل ایک دفعہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اب یہ کام دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. دوبارہ سے کر بھی رہے ہیں. جو پہلے 11 ریجن تھے تو وہاں کام ہوتا تھا, اب اس وقت ہمارے پاس 16 ریجن ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب 16 میں ہی کام بڑھ گیا ہے, اور کیونکہ بند رہا کافی عرصہ,
اور کوچز بھی اسٹیل ہوئے ہیں, ریجن بھی اسٹیل ہوئے ہیں, کسی کو اب سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو 2001 میں پازیٹیو ایٹماسفیئر تھا, لوگ انتظار کرتے تھے کہ اس طرح کا سسٹم شروع ہو, اب کافی سارے لوگوں کو پاکستان میں خاص کر کے عام پبلک کو بھی مجھے جرنلسٹ سے چہروں سے لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی ان کو دوبارہ سٹارٹ ہونا چاہیے, یہ نقصان ہوا ہے. ہاں تو بڑی پازیٹیو وائب ہے. اب اس کو آگے لے کے جانا, اس کو یوز کرنا, ایک تو میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جو کہ اب چاہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم آگے جائے, انکلوڈنگ پی سی بی, انکلوڈنگ دی جرنلسٹ, انکلوڈنگ دی عام پبلک جو ہے. تو اب ہمیں کچھ کام کرنا ہے, ان کو دکھانا ہے کہ باقی اگر آپ ہمیں اپنے گورننس میں لیا ہے تو آگے اس کو ہم لے کے جائیں گے. اچھا مطلب گیم ڈیولپمنٹ میں گراؤنڈز بھی تھیں, اب آپ صرف اکیڈمیز کو دیکھ رہے ہیں. فوراً جب ہم آپ نے کہا کہ شروع میں یہ اتنی اچھی اکیڈمی تھی کہ اس کو دنیا کی بہترین اکیڈمیز میں کنسیڈر کیا جاتا. میں تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں کہ جب آئی سی سی کی اکیڈمی جہاں پہ میں نے جا کے 8 سال کام کیا, جب وہ بن رہی تھی تو اس کی جو مین پریزنٹیشن تھی نا, اس میں پہلے جو 10 سلائڈ تھی وہ ہماری نیشنل کرکٹ اکیڈمی تھی. پاکستان کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو انہوں نے ایسے ایک سطح پر رکھا ہوا تھا, بہت زیادہ انٹرسٹ تھا پاکستان کرکٹ. یہاں ہمیں گالیاں دور پڑتی تھی پاکستان میں, لیکن آئی سی سی نے اس کو اپنا رکھا ہوا تھا, بینچ مارک رکھا ہوا تھا. ایون دو آسٹریلیا کو کام کرتے ہوئے ہمارے سے کوئی بہت زیادہ عرصہ ہو چکا تھا. تو یہ نہیں تھا کہ ہم نے کو آگے بڑا لمبا چوڑا کام کر دیا تھا, لیکن کیونکہ میں رہتا انگلینڈ میں تھا, رہتا آسٹریلیا وغیرہ سے جانتا تھا, تو مجھے پتا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کس اسٹیج میں کیا کرتے ہیں اپنے کرکٹ کے ساتھ, کیسے اپنے پلیئرس کو آگے لے کے آتے ہیں. سو ہم نے جہاں لیول سٹارٹ کیا, انہوں نے تو 0 سٹارٹ کیا تھا, انہوں نے ان کا دیکھا ہوا آگے لے کے آئے تھے ہم. تو اتنی تیزی سے ہمارا پروگرام آگے بڑھا کہ راڈ مارش جب ادھر آیا تھا, وہ ایکچولی آیا یہاں سے ہمارے بزنس لینے تھا آئی سی سی اکیڈمی کے لیے. تو جب اس نے یہاں کا نظام دیکھا تو تب اس نے مجھ سے بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ آئی سی سی میں آ کے ہمارے ساتھ کام کریں. ٹھیک. اچھا, یہ چند تھوڑے عرصے میں یہ کر لیا ہم نے کہ اس سطح پر آگے کہ آئی سی سی نے اس کو بینچ مارک اپنا بنا لیا, لیکن ہم نے اس کو خود سے بار بار توڑتے رہے. اس کے پیچھے آپ کو کیا سوچ نظر آتی ہے کہ ایک سسٹم ہم چلاتے ہیں, وہ بین الاقوامی سطح پر اس کی پذیرائی بھی ہوتی ہے, اپنی سطح پر اپنے ملک میں بھی لوگ اس کو کچھ اچھا کہتے ہوں گے, کچھ اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے. اس کے پیچھے کیا سوچ نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے اس کو بند کریں؟ جی دیکھیں, ایک تو میں اتنا زیادہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہتا, کیونکہ یہاں پہ اب کافی عرصے کے بعد لوگ اس طرح دیکھنے کے یہ سسٹم جو ہے اچھا تھا, ہم نے بند کر دیا. کچھ نیگیٹو لوگ ضرور تھے جنہوں نے اس کے خلاف کام کیا ود ان پی سی بی یا بازار میں بھی ایسے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا نہیں ہے بلیف اس سسٹم پہ. وہ کافی ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بجا بھی ہیں کہ اگر آپ کا فرسٹ کا سسٹم اتنا اچھا ہے, جہاں پہ ایسے ہے جیسے آسٹریلیا کا شیفیلڈ شیلڈ کا جب آپ 4 ڈے میچ کھیلتے ہیں, فائنل کھیلتے ہیں, وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ ایک ٹیسٹ میچ کھیلیں. یہاں تو اس لیول کے کرکٹ ہم کھیل رہے ہوں, اس طرح کی فیسلٹیز ہم نے اپنے پلیئرس کو دی ہوں. جب کئی دفعہ بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب پاکستان آسٹریلیا سے آتی ہے یا انگلینڈ سے آتی ہے یا ورلڈ کپ میں ہمیں مار پڑتی ہے, تو پلیئرس کو بہت زیادہ ادھر لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچا جاتا, پیسہ تو ہم دے رہے ہیں لیکن باقی کیا دیتے ہیں ہم, ان کی جب گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہم کیسے کتنی زیادہ سپورٹ دیتے ہیں اپنے پاکستانی پلیئر کو. اگر آپ دوسرے ملکوں کے سامنے میں دیکھ, اب فار انسٹنس انگلینڈ میں جب اگر آپ ایز اے کوچ ایک چھوٹی سی بات کریں, اس پروگرام میں مجھے چاہیے 2 درجن بال چاہیے, اگلے دن 10 درجن بال آتے ہیں, دے ڈونٹ کیئر. آپ کی افغانستان کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, پچھلے جو 10 سالوں میں انہوں نے کام کیا ڈیولپمنٹ پہ, اتنا زیادہ پیسہ انہوں نے اس پہ لگایا ہے, اور اسی لیے بنگلہ دیشی کرکٹ بہت آگے جا رہی ہے. اس لیے جو افغانستان جو ایک دم سے آئرلینڈ کو پیچھے چھوڑ گیا ایسوسیٹ ممبر, کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, وہاں پہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کرکٹ آگے جائے. تو اگر آپ ایک کرکٹر کو, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ آسٹریلیا سے ہے, ہمارے کسی گاؤں سے ہے, اگر آپ اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اس کو ریسورسز دیتے ہیں, اس کو انوائرمنٹ دیتے ہیں, تو وہ بڑی تیزی سے آگے جاتا ہے. ٹھیک, مطلب یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر آپ ان کو انوائرمنٹ دیتے ہیں تو کرکٹر زیادہ تیزی سے ان کی آئیں گے, بالکل آئیں گے, بہت تیزی سے. ٹھیک. اچھا, ہم نے ابھی فوراً سے کیسے شروع کرنا ہے؟ ایک تو آپ نے کہا جی کہ ہم ساری جو ریجنز ہیں ان میں اکیڈمیز شروع کر رہے ہیں.
اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے اکیڈمیز؟ لیکن ریجنس کا 1 اگست سے انڈر-19 کے لگیں گے اس دفعہ، کیونکہ میری اپائنٹمنٹ لیٹ ہوئی. کیونکہ ہمارا جو اکیڈمیز کا سسٹم ہے پاکستان فرسٹ کلاس کرکٹ کافی لمبی ہوتی ہے. دوسرے ملکوں کا اگر دیکھا جائے تو 3 ساڑھے 3 4 مہینے میں کھیل کے ختم کرتے. انگلینڈ کا سب سے لمبا ہے. تو یہاں پہ ٹائم کم ملتا ہے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اور سمر منتھس کی ملتا ہے جہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو چلا لیتے ہیں کیونکہ ارلی اسٹارٹ صبح 5 بجے سے ہم کام شروع کر دیتے ہیں. تو کیونکہ اپائنٹمنٹ تھوڑی لیٹ ہوگی، نارملی ہم جولائی میں پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں. 1 جولائی سے کو 12 سے 14 ویک کا پروگرام کرتے ہیں اپنی انٹیک کا. اس دفعہ تھوڑا ہوگا، صرف 4 ویک کا ہوگا انڈر-19 کا ریجنل لیول پہ. پھر پاکستان کی اے ٹیم ابھی جو انگلینڈ کے جب وہ واپس آئیں گے تو 1 اگست سے وہاں این سی میں ہوں گے. وہ اب انضمام سے بھی اس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. جو بھی آپ کے پلیئر جو کہ سائڈ لائن پہ ہیں اس وقت لیکن ان کے آؤٹ سائڈ چانس ہے پاکستان کھیلنے کا، وہ اگر فرسٹ کلاس کرکٹ میں آگے جا کے پرفارمنس دیتے ہیں تو آسٹریلیا میں جانا بن سکتا ہے. اگر انضمام کو 3-4 پلیئر کی ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے ہم اس میں ان کے اس مسائل کو حل کریں یا ان میں تھوڑا سا ان کی ہیلپ کر دیں. تو وہ لڑکے ہمیں دیں گے تاکہ ہم ان پہ کام کریں. انگلینڈ کے ٹور پہ میں ابھی جا کے ان کو دیکھ بھی رہا ہوں، تو اے مارک کریں گے کہ کس لڑکے پہ کیا کام کرنا ہے. کیپ ان مائنڈ کہ آگے ایک تو ان کا کیریئر لمبا کیریئر، دوسرا اس وقت امیجیٹلی ہمیں آسٹریلیا میں بندے چاہیے. تو اگر چاہیے ہوں گے تو اس لیے کام ہوگا ان پہ. اس میں ون ڈے بھی ہے، 2020 بھی ہے، اس میں ٹیسٹ میچز میں اس طرح کے لڑکے وہ آئیں گے. پھر انڈر-16 کا ہم شروع کریں گے سپٹمبر میں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ونڈو آتی ہے دسمبر ہالیڈیز میں، جو کرکٹ پروگرام کرنے کے لیے پلیئرز پہ جو پروگرام کرنا. پھر جہاں جہاں ہمیں اپرچونیٹی ملی جائے وہاں ہم اسپیشلائز پروگرام کریں گے. جب فار انسٹنس پاکستان ٹیم کو اور اس وقت بڑی ایک ڈائر نیڈ جو کہتے ہیں آل راؤنڈرز کی ہے، نہیں ہے آل راؤنڈر ہمارے پاس اس وقت. جیسے عبدالرزاق کا کیریئر جو اینڈ کی طرف آ رہا تھا، اظہر محمود جو کہ بہت لمبا کھیلنا چاہیے نہیں کھیلے، اس کی ویریس ریزن تھی. وسیم تھا، رزاق تھا، اس لیے وہ آگے نہیں آ سکے اتنا. تو اس طرح کے پلیئرز ہمیں چاہیے جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکیں گے. کیونکہ جب ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، آل راؤنڈر کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں ایکسٹرا بیٹسمین کھلا دیتے ہیں یا ایکسٹرا بالر کھلا دیتے ہیں اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو آپشن بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کو پاکستان کو اس کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا ہے. تو اس طرح کے پروگرام وکٹ کیپرز کے، اوپننگ بیٹسمین کے، مڈل آرڈر بیٹسمین کے. پھر 2020 پہ ہم نے بہت کام کیا پاکستان میں، بہت کم کام. ہم تو کہتے ہیں یہ کرکٹ ہی ہماری ہے، ہمیں اس میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے ہے 2020 انگلینڈ میں تو 18 سینچری میں ہو رہی تھی. یہ جو غلط خبریں آتی ہیں، یہ جو نیو کاسل میں جو لیگ ہوتی ہے وہ ڈیورنگ دا ویک وہ تو ہوتی ہے 2020 کی، وہ پچھلے 60 سال سے ہو رہی. تو ان طرح کی باتوں میں یقین مت کیا کریں. ٹھیک ہے. ہماری گفتگو کچھ لوگوں کی یہ بھی سوچ ہے کہ شاید جو ہمارے ریجنل کوچز ہیں وہ سال بھر اپنے ریجنز میں نہیں رہتے ہیں. ایک سوچ یہ ہے، یہ ایک تجویز یہ ہے، یہ ایک بحث یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ریجنز میں گزارنا چاہیے اور بورڈ کو ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ لینا چاہیے. آپ اس سوچ سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟ وہ جتنا ٹائم اپنے ریجنز میں کوچ رہیں گے اور وہاں پر ڈیولپمنٹ کے پروگرام چلیں یا دوسرے جس کی ضرورت پاکستان کی ٹیم کو ہے، وہ وہاں پر رہ کر ان کو ایک ٹارگیٹڈ چیزیں دی جائیں اور وہ ان کے اوپر کام کریں؟ مجھے تو یہ سن کے حیرانگی ہوئی کہ وہ نہیں رہتے، کیونکہ ان کو سال کا کانٹریکٹ دیا جاتا ہے. سال کا کانٹریکٹ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ ہم گھر پہ آگے بیٹھ جائیں. مطلب وہ صرف اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، مطلب قائدانس ٹرافی ہے تو وہ وہاں پر ہیں. قائدین ٹرافی ہو رہی ہے اس کے فوراً بعد ہی کوئی دوسرا پروگرام شروع ہو جاتا ہے. اگر قائدین ٹرافی ہو رہی ہے اس کے بعد ہم تو جو اکیڈمی کا سسٹم ہے تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بریک آئے. ٹھیک ہے. پھر وہ آپ ان کو سفیشینٹ بریک دے کے کرکٹرز کو دوبارہ لے کے آتے ہیں. فار انسٹنس اگر آپ کے قائدین ٹرافی ہو رہی ہے اس میں 6-7 لڑکے آپ کے نظر آ گئے ہیں انضمام کو یا جونیئر سلیکٹرز کو، انڈر-19 کا لے لیں اگر کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اس میں جیسے بریک آتا ہے اس میں پھر ہم ان کو یہاں لے کے آتے ہیں یا اپنے ریجن میں جا کے وہ کام کرتے ہیں. تو بریک تو نہیں آتا. یہ کیوں آ رہا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے جو مجھے بات بتائی ہے ہونا نہیں چاہیے. ایون اگر لاہور کا کوئی کوچ کسی جیسے چیخوپورہ میں اکیڈمی لگی ہوئی تو وہ وہاں نہیں رہتا، ڈسٹینس ہے، تو وہی یہ نہیں ہے ان کا کانٹریکٹ. ان کا کانٹریکٹ وہیں رہنے کا.
انلیس کہ ان کی چھٹی ہو. یہ پورے سال کا کانٹریکٹ یہ اس لیے زیادہ ہے کہ پورا سال کی ایکٹیویٹی ہو. ٹھیک. ایکٹیویٹی تبھی بند ہوتی ہے ان کی کہ کوئی نیشنل ٹورنامنٹ نہ ہو رہا ہو, یا اکیڈمیز کے یا ریجنل کوئی پروگرام ایسے نہ ہو. اپنے ریجن کے بارے میں کچھ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اپنے کسی بیہاف پہ کر سکتے ہیں, یا اپنے کوئی انیشیٹو پہ کر سکتے ہیں, تو وہی کوچز وہاں پہ استعمال ہوں گے. تو یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. مجھے جب میں ادھر آتا ہوں پاکستان کام کرنے, 7 دن میں کام کرتا ہوں, کچھ لوگ اس میں ناراض بھی ہوتے ہیں, جو کوچز کو مساعد لے کے چلتا ہوں, شادی شدہ ہیں, بچے ہیں, ان کی فیملیز ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ان کو بریک ملنا چاہیے ہفتے کے دوران. مجھے نہیں بریک چاہیے ہوتا, لیکن اگر وہ ویکینڈ کا بریک لے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب, ہاں اگر کام ہے تو ویکینڈ بریک بھی نہیں ملتے, نہ ہی ان کو لینا چاہیے. تو اگر ہم نے اتنے بڑے بریک لینے شروع کر دیے, پچھلے 3 مہینے کام کیا, 4 مہینے گھر آ گئے, تو پھر تو پاکستان کرکٹ تو آگے نہیں جانے گے. پہلے ہی اتنے بریکس لگ چکے ہیں. یہ تو نیوز ٹیم کیوں گھر چلے جاتے ہیں. کہ مطلب ان کو ریجنس میں رہنا چاہیے اور وہیں پہ مصروف رہیں, کام کرتے رہیں. مصروف نہیں رہیں گے, مصروف ہیں, وہ ہونے چاہیے, ہم دیں گے پروگرام. کیسے رہ سکتے ہیں, وہ بزی نہیں رہ سکتے, ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, یہ سائنس کی ہم نے اب بات کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سائنسی بنیادوں پر ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں یا پاکستان کے کرکٹ کے نظام میں؟ سب سے پہلے تو بایو میکینکس لیب کی بات کر لیتے ہیں. بایو میکینکس لیب ایک تو تھی, سب سے بڑا اس کا فائدہ انجری پریونشن. ٹھیک ہے. انجری پریونشن, انلیگل بالنگ کا نہیں, سب سے پہلے جو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اب لاسٹ ٹائم جب لگنے لگی تھی, ایک تو کیونکہ اس کا خرچہ کافی آ رہا تھا, تو کافی اس کو منفی دیا گیا, خیالات ایسا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پائے تو کس لیے آ رہی ہے. پھر یہ سوچ جاتا ہے کہ یہ پاکستان ٹیم کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ان بچوں کے لیے جو ابھی آ رہے ہوتے ہیں کرکٹ میں, جن کا ایکشن ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, ان بچوں کے لیے جب ان کے ایکشن کام کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ ان کو انجری نہ آ جائے. کوئی مکس بالنگ ایکشن آیا تو ان کی بیک ٹوٹ جانی ہے, ان کا گراؤنڈ کا پرابلم ہے, ان کا اینکل ٹوٹ جائے گا, شولڈر میں ان کی پرابلم آئے گی, ابھی نہیں آئی تو بعد میں آ سکتی ہے, اس لیے ان پہ کام کرنا ہے. تو وہ تو اس کے لیے تھی. پھر وہ انلیگل بالنگ ایکشن کے لیے بھی آ جاتی ہے, جو پاکستان میں پھر دیکھ رہا ہوں, جب آئے ہوں بہت ایک لمبی لسٹ آئی ہوئی ہے, 36 کے قریب, بہت ایک لمبی لسٹ ہے, تو اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. پھر اس میں صرف بالنگ کا نہیں, بیٹنگ کا بھی ہے, اس میں دوسری اسپورٹس کا بھی ہے. اب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کہنے کہ یونیورسٹیز کے ساتھ اس کا لنک ہونا چاہیے, پہلے نہیں کیا. یہ تو بیسک یونیورسٹی کے ساتھ لنک پہ تھی, تب بھی تھی, تب بھی 4 یونیورسٹی سے بات ہو رہی تھی پاکستان کی. جب اس کو نہیں بنایا گیا تب بھی یہی ہو رہا تھا. سسٹم وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں, جو 8 سال پہلے بھی وہی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر آسٹریلیا پچھلے 40 سال سے 50 سال سے سائنس پہ کام کر رہے ہیں, انگلینڈ اس کے بغیر ہلتے ہی, لخبرہ کا جو مین سینٹر ہے ان کا, وہ ہے ہی ایسا. ساؤتھ افریقہ میں, پریٹوریا میں بالکل یہی حال, نیوزی لینڈ میں یہی حال. تو جب آپ ان سے مقابلہ کرنے جاتے ہو, وہ تو بات ہی سائنس کی کرتے ہیں, اور ہم سے نیٹ لگا کر ان سے مقابلہ کرنے شروع کرنے, بعد میں لان تان, وہ یار یہ کیا ہوگا, ایسے آؤٹ ہو گیا, اسے بالنگ نہیں ہو رہی, میچ ہار گئے, ٹیم میں کوئی فقدان ہے, لڑی مل رہی ہے. نہیں بھائی, ان لوگوں کی تیاری ڈفرینٹ طریقے سے کی جاتی ہے, ہمیں بھی اس لیول میں کو لے کے جانا ہے. ہماری جو بایو میکینکس ہے اس میں آپ جو ابھی شروع ہوئی ہے ابتدائی سطح پر ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی اتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے فوراً, اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی لمزول نے کام شروع کر دیا ہے, ایکسپیریمنٹیشن شروع ہوگی, جو چیزیں ان کو چاہیے ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. دونوں چیزیں, پھر ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہماری ایکریڈیٹیشن ہو ICC کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ تبھی ہوگی, ہم ایک لیول پہ اس کو لے کے جائیں گے ود دی ہیلپ آف دی ICC. ٹھیک ہے. تو ان کے جو پروٹوکول ہیں وہ ہم اپنائیں گے, تاکہ بعد میں ہمارا جو حفیظ کو کبھی کارڈف جا رہا ہے, کبھی وہ چنائے جا رہا ہے, اس طرح ہمارے بچوں کو یہ تکلیف نہ ہو. اور سب سے بڑی بات ہے, اس اسٹیج پہ ہم جائیں, ان کو لے کے جائیں نا, اس سے پہلے ہی ہم نے کام کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک آدھ ہو گیا جو سسٹم سے نکل جاتا ہے, یا بعد میں ریئیکشن چینج ہو جاتا ہے, دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. لیکن ایک درجنوں کی تعداد میں آ رہے ہیں لوگ, تو قصور کس کا ہے؟ ان بچوں کا قصور نہیں ہے, قصور تو ہمارا ہے. اور قصور کوچز کا بھی کئی دفعہ نہیں ہوتا, کیونکہ اگر آپ کے پاس پراپر سافٹ ویئر ہے, نیکڈ آئی سے جو نظر آتا ہے وہ
کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ ایک سافٹ ویئر ایسا لے لیں جو کہ اس لیول کا نہیں ہے, جیسے وائکن کا سسٹم ہے, تو اس میں بھی نظر نہیں آتا کئی دفعہ. فار انسٹنس وہ آپ کو کورٹ میں لے جاتا ہے, آرام سے کیس جیت جائیں گے, کیونکہ آپ کے پاس فوٹیج ہی نہیں اس طرح کا جس پہ آپ ثابت کر سکیں کہ یہ اس کا انلیگل بالنگ ایکشن. تو کافی ساری چیزیں ہیں اس میں. اچھا مجھے صاحب, انلیگل بالنگ ایکشن ہے, بایو مکینکس کی بات چل رہی ہے, اکیڈمیز کے سسٹم کو دوبارہ سے بحال کرنے کی بات چل رہی ہے, اس کو ہم نے چلانا ہے. یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہاں پر کرکٹرز بنتے ہیں, اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, یا یہ سوچ کیوں ہے؟ یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا. مجھے کتنا کو چینج کر سکتا, میں یہاں ڈینس لیگ نقل کرتے کرتے یہاں گر جاتا. اچھا, کتنا کو میرے سینئر ماجد نے مجھے چینج کیا, آصف اقبال نے مجھے چینج کیا, مشتاق محمد نے چینج کیا نہیں کیا انہوں نے. ان کو جو چیز نہ رہے, جو میرے پازیٹیو پوائنٹس ہیں اس پہ وہ کام کرتے رہے. بتا دو جب یہ مت کرو ایسا ہو جائے گا, بند پھر بورڈ نہیں بن جاتا کسی کے کہنے سے. سچن تندولکر جو شروع میں آیا تو وہ کھیلتا تھا. آج بھی جب وہ کرکٹ چھوڑنے سے پہلے جب 100 سینچری کر چکا تھا, جب وہ شروع کرتا تھا گیم, صبح آ کے آپ کو تیاری کرتا, وہ بیسک بھی کام کر رہا ہوتا. فیلنگ دا بال آن دا بیٹ, ہینڈ آئی کوآرڈینیشن, یہ ساری چیزیں وہ کر رہا ہوتا. اچھا, اب بایو مکینکس کی بات کر رہے تھے, میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں آپ کو محمد آصف کی. تو محمد آصف ہم سب کو پتہ ہے کہ بڑا زبردست بال, نئے بال پہ ٹاک 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 اس کا بال ہلتا ہے. کیون پیٹرسن کو اس کا گیند نظر نہیں آتا ہے نا, وہ گئی اس کی بغیر. انگلینڈ میں لے لو, کہیں بھی لے لو, آسٹریلیا گیا جہاں میڈیم پہ سے بہت کم وکٹیں ہیں, وہاں جا کے اس نے دھماکے شروع کر دیے, وکٹوں پہ وکٹیں لے جائے. یہی محمد آصف جب ون ڈے میں اینڈ پہ آگے بالنگ کرتے ہیں, وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ آکر مارنا ہے, اس کو پتہ ہے کہ کریز یوز کر رہی ہے, کریز نئے گیم میں کریز بھی یوز کر دیتا ہے. جب آخر میں آتا ہے وائڈ کریز آ کے آکر مارنے کی کوشش کرتا ہے, اینگل یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے, نہیں ہوتا آپ سے. کوچ بھی کہہ رہا ہے یار یہ کرو, تم سے ہو نہیں رہا. اس میں بایو مکینکس آتی ہے. جب وہ لگاتے ہیں نا ڈی جی صاحب کے, وہ شو کرتی کون سا آپ کے باڈی کا حصہ نہیں لگ رہا, استعمال نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو وہ بایو مکینکس نہیں بتا سکتا کہ اس کا یہ نہیں سے ہو رہا, وہ یہ ضرور بتا دے کہ اس کا جو جسم کا کون سا حصہ استعمال نہیں ہو رہا. تو یہ ہے بایو مکینکس کی اور کرکٹ کوچ کی ریلیشن شپ. یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی. تو اس طرح سے کوچنگ ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ بس آگے کھیلے جاؤ. اور جی اپنے وسیم اکرم کو, ہم سب کو وسیم اکرم کیوں نہیں بنا دیتے, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعیب اختر کو بہت کوچنگ کی ضرورت نہیں تھی, جب اپنی پیک پہ تھا اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی تھی. ڈفرینٹ کمپارٹمنٹس ہیں اس کی گیم کے, عقلمند تھا وہ, تیز بھی بہت تھا, سب کچھ چیز اس کو آتی تھی. لیکن کئی دفعہ ہو جاتا ہے, اچھا سیزن کے دوران کئی دفعہ اسٹیبلش پلیئر جو ہیں تھوڑے سے لیزی ہو جاتے ہیں, ہم سب لیزی ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی کوچ آ جاتا ہے. ایک کوچ کا کام ہے کہ میں نے ایک سیکنڈ تھوڑا سا آپ اس چیز سے ہٹ رہے ہیں, دوبارہ آ گئے ہیں اس چیز میں. یہ کوئی چیز کام کرتے ہیں. کوئی چیز کی اگر ایون اس وقار یونس گریٹ شاکی کو نہیں, دنیا کے میرے میں 10 ہوں گے ایسے 150 سال کی ہسٹری کرکٹ ایسے آیا ہوں, لاس آف فارم ہو جاتی ہے, نئی بالنگ اسے ہوتی, تو کیا کریں گے اس کے ساتھ. اور یار وکٹ چاہے کوئی بات نہیں, یہ آ جائے گا دوبارہ, وکٹیں لے گا اس نے, کوئی 1000 وکٹ لے لیے, اس کو کیا پتہ نہیں. کوچز اس ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کو دکھا دیں گے بھائی یہ دیکھ, یہ جب تو وکٹ لے رہا تھا, اور یہ دیکھ اس وقت وکٹیں نہیں ملنی, کیوں نہیں ملنی, فوٹیج آپ کے سامنے دیکھیے بیٹھے. اس کو بریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں مفتی کمپارٹمنٹ میں کہ کیوں نہیں ہو رہی. پلیئر آن اپ کرتا ہے اس کو, پلیئر خود ہی آن اپ کرتا ہے, یہ نہیں وہ سے جا رہا ہے یہ کر وہ کر. ایسے نہیں. کوچ اور کرکٹ کی جو اسٹوڈنٹ کی ریلیشن شپ بڑی ڈفرینٹ طریقے ہوتی ہے, جو کہ آپ کو لوگ جو لکھتے ہیں یا بتاتے ہیں لوگوں کا ایسا نہیں ہے. اچھا بھائی, ہمارا جو فرسٹ کلاس کا نظام ہے یا جو ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی اچھی ہے کہ واقعی اس سے اچھے پلیئرز نکل سکتے ہیں؟ نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ گراؤنڈس نہیں لے کے آئیں گے. وہ اس لیے فار انسٹنس ایک گراؤنڈ آپ کی ہے ایک ڈسٹرکٹ میں,
उस पर 2 डे मैचेस हो रहे हैं, उस पर जब फर्स्ट का शुरू हो रहे हैं, उसमें अंडर-19 होते हैं। स्क्वायर हमारा क्या होता है, 4 विकेटों का, 5 विकेटों का, कई कई जहाँ पे से 2 पिचेस होती थी। गवर्नमेंट कॉलेज में जब मैं था तो हमारी जो पिच थी बहुत छोटा स्क्वायर होता था, रोज़ाना हम उस पर खेलते, रात को पानी लगा के उस पर खेलते थे, सुबह विकेट गीला होता था, ठीक ठाक गीला, दोपहर को ऐसी सीधी हो जाती थी वो विकेट। तो सब स्टैंडर्ड पिच होती थी सुबह। इसी तरह हमारी फर्स्ट क्लास का निज़ाम है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है हमारी ग्राउंड से, क्योंकि ग्राउंड एक है। अच्छा ये तो मैंने कहा थी फर्स्ट क्लास तो यहाँ ये गेम जो हो रही है अंडर PCB जो करवाते हैं, बाकी जो लोकल क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, क्लब वालों को बेचारों के पास ग्राउंड ही कोई नहीं होती, ना वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी उसी पे आके खेलते हैं, उन बच्चों ने भी तो खेलना ना। तो लैंकेशायर में जहाँ पे इतनी सारी लीग क्रिकेट मैच खेला पिछले इतने सालों से, वहाँ था इन्वॉल्व। सिर्फ लैंकेशायर की जो अगर ग्राउंड्स ले लें, वो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान की ग्राउंड से दुगनी तिगनी ज़्यादा है। हर छोटे से टाउन में, गांव में 4-4, 5-5 क्लब हैं, अपनी ग्राउंड हैं, अपने स्क्वायर्स, अपनी प्रैक्टिस पिचेस। प्रॉब्लम यह है कि हमारी एक गरीब मुल्क है, वहाँ पे उनकी लोकल काउंसिल जो होती है वो फंडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। वहाँ पर उनका अपना क्लब का निज़ाम ऐसा है कि लोग वहाँ पर रिक्रिएशन के रात को आते हैं, वो पैसा खर्च करते हैं, वहाँ से जो आमदनी होती है वो उसमें अपने ओवरसीज़ प्लेयर को भी देते हैं, वो उसी में क्लब का भी खर्चा चलता है, ग्राउंड्स का भी चलता है, ग्राउंड्स में उसी में से खाता है। तो इस तरह के सिस्टम उनके पास हैं। हमारे पास इतने नहीं है वसाइल, गवर्नमेंट की हमें फंडिंग नहीं होती। ठीक है। अभी तो क्रिकेट इसलिए बची है कि क्रिकेट से पैसा बहुत आ जाता है। आप देखें हॉकी का या दूसरी स्पोर्ट्स के बेचारों के साथ क्या हुआ, तो इसी वजह से अब क्रिकेट हम बच जाते हैं। मतलब ये आपके ख्याल में ग्राउंड, अच्छे ग्राउंड्स की अदम दस्तियाबी सबसे बड़ा मसला है? सबसे बड़ा मसला आपकी जो फील्डिंग का मसला, पाकिस्तान टीम में आके जो कहते हैं ओए कितना गंदा फील्डर आ गया, इसको बॉल पकड़ना नहीं आता, उसको ये नहीं आता, अच्छा इसको सिखाते हैं, वहाँ से उसका काम शुरू होता है। उसको ना डाइव मारने आती है, ना उसको गेंद पकड़ना बेचारे को आ रहा होता है। वो जिस जगह से आता है वहाँ नामो निशान नहीं, ग्राउंड ही नहीं, कैसे वो सीख के आएगा? लेकिन 25 साल 30 साल पहले भी तो यही ग्राउंड थे, उस वक्त तो प्लेयर्स निकल आते थे, उसकी क्या वजह थी? उस वक्त 2 डे गेम नहीं थे पाकिस्तान में, उसमें क्लब का सिस्टम बहुत बेहतर था, ग्राउंड से पहले क्रिकेट सस्ती बहुत, स्कूल क्रिकेट बहुत है। मैं तो 3 डे का मैच खेलता था, यूनिवर्सिटी के हमारे 3 डे के मैचेस होते, लंबी इनिंग्स खेलते थे लोग, लंबी बॉलिंग किया करते थे, स्कूल के अपने नेट्स लगते थे। मैं जो मुस्लिम मॉडल स्कूल में गया, इसलिए भाई मेरा जो बड़ा था सेंट्रल मॉडल में गया था, मेरे बाप ने शुरू से ए में ये कहते ये क्रिकेटर बनेगा, वैसे हर फैमिली में होता है ये डॉक्टर बनेगा, ये क्रिकेटर बनेगा, एशियन फैमिली में ये होता है। तो मेरा तो ये लगे ये क्रिकेटर बनेगा, मुस्लिम मॉडल से जाएगा, नंबर मेरे ठीक ठाक है, लेकिन नहीं मुस्लिम मॉडल जाएगा, इसने क्रिकेट खेली। मुस्लिम मॉडल का क्रिकेट का इतना ज़बरदस्त कल्चर, मेरे से पहले जितने टेस्ट प्लेयर्स वो बदरूस कर चुके थे, टूर्नामेंट हर साल जीत जाते थे, और बहुत ज़्यादा रुझान होता है क्रिकेट का उसमें। मिंटो पार्क में जाके नेट्स लगाए हुए, दिन को प्रैक्टिस हो रही है, शाम को प्रैक्टिस हो रही है, फिर 3 डे मैच है, एक थोड़ी में ठीक 8-9 मैच सीजन के लिए थे 3 डे। तो आप सिस्टम कहाँ से लेके आ जाए पाकिस्तान में, इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा? कभी आपने सुना है यूनिवर्सिटी के जो मैचेस हो रहे हैं, इंटर यूनिवर्सिटी हो रही है यहाँ पे, वो होते भी हैं तो बड़े लोग ही होते हैं। कराची यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मैच होता था यहाँ पे इतने लोग आते थे, बाग़ जनाब में यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे आते थे, बड़ी लड़ाई होती थी उसमें, इतना टेंस एटमॉस्फेयर होता था उसमें, जो आगे निकलता था आगे वो तैयार होता था इंटरनेशनल जाने के वो लिए। तकरीबन पाकिस्तान टीम का प्लेयर समझा जाता था जो यूनिवर्सिटी में आ गया। वैसे हमारी गुफ्तगू जारी है मुदस्सर नज़र साहब से। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है वक्फे के बाद आते हैं और फिर इनसे पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ के हवाले से और साथ मौजूद है मुदस्सर नज़र साहब। कई खिलाड़ी ऐसे हैं पाकिस्तान की टीम में, बल्कि मुश्ताक अहमद ने चंद दिन पहले ये कहा कि ये हमारे यहाँ हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ये समझते हैं कि कोच का कोई फ़ायदा नहीं है और उसको सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, और वो ज़्यादा रिस्पेक्ट शायद नहीं देते, वो समझते हैं कि शायद हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये भी एक वजह है? शेन वॉर्न देखा क्रिकेट हिस्ट्री में इससे बड़ा बॉल पैदा नहीं हो बड़ी आसानी से कह सकता हूँ, जो कि लंबा खेला भी हो। वैसे तो अगर विकेटों का
دیکھنا ہے تو شیٹ بانس جیسا بالر نہیں آیا. 27 میچوں میں 189 وکٹس. ہر وقت کرکٹ بورڈ کے ساتھ لڑائی. میں اس باری جہاز پہ نہیں جانا. میری وائف ہوتی تو لے کے آ رہے 7 وکٹ روپے. میں نہیں کھیل رہا. 49 وکٹس نہیں ہیں 4 میچوں میں. آخری میچ نہیں کھیلا کہ میری بیوی نہیں آئی. تو کوچز کو یہ کہہ دینا کہ پلیئر ہماری بات نہیں سن. پلیئرس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. یہ تو ہمیشہ سے رہا. کچھ پلیئر نہیں پسند کرتے کسی کوچ کو. ٹھیک, مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے. کچھ نئی چیز نہیں ہے. کوئی ڈسپلن سائڈ پسند نہیں کر رہے ہوتے. اب نام نہیں لوں گا میں, لیکن اتنے سارے میرے ساتھ جو کھیلے, میرے سے پہلے جو کھیلے, بڑے بڑے گریٹ پلیئرس تھے, وہ نہیں فالو کرتے ڈسپلن. این چیپل کو دیکھنے جتنے آرٹیکلس لکھتا ہے, وہ لکھتا ہے, واز ون آف دا گریٹسٹ کیپٹن. وہ لکھتا ہے اپنی کتابوں میں, آرٹیکلس میں لکھتا ہے کہ بھائی ہر ایک کو ایک طرح سے آپ نہیں کر سکتے, ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے. فٹ بال کی میں ایرک کینٹنا جینس میں آ کے آگے ٹریننگ کرتے. 20 ٹرافی جیت چکی تھی مانچسٹر یونائیٹڈ, ایک کے بعد دوسری. پلیئرز آ کے ایلس فرگوسن کہتے کہ ہم کو ایسے ٹپ ٹاپ رکھتے ہو, لیکن ایرک جو مرضی کرے. تو وہ کہتا ہے جو اپنے پاؤں سے ایرک کر سکتا ہے, جس دن تم نے وہ کرنا شروع کر دیا تمہیں جینس پہننا. تو یہ ایک طرح کی ایک یونیورسل اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے. یہ تھوڑا سا پلیئرس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. کچھ مشکل کرکٹرز ہیں اس وقت پاکستان کی ٹیم میں, اس سے پہلے بھی تھے, امیجیٹلی اس سے پہلے تھے. ٹھیک, ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اینڈ پہ آگے وہ میچ جتواتے ہیں, آپ کو وکٹیں بھی وہی لیتے ہیں, رن بھی وہی کرتے ہیں. مطلب آپ کے خیال میں ایک طرف بیلنس کہ بالکل ہی ٹیم کو توڑ نہ دیں, نیگیٹیولی نہ لے جائیں ہر چیز کو. ٹیم کو بھی نظر آنا چاہیے کہ کوچ کیوں کر رہا ہے اس کو مختلف طریقے سے ڈیل. پھر یہ بھی آن اپ کرنا چاہیے. دیکھیں, جو جیت ہوتی ہے نا پلیئرس کی ہوتی ہے, ہار کوچ کی ہوتی ہے. جس دن کوچ اس چیز کو لے جائے نا ساتھ اپنے, یعنی بیکمز اے ویری سکسیسفل کوچ. کہ پلیئر جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو یہ بندہ ہے, جو بھی ہم نے کیا, اچھا کیا برا کیا فیلڈ پہ, یہ ہمارے کارنر میں کھڑا ہے. عمران خان کی سب سے بڑی جو لوگ بات نہیں سمجھتے, وہ سارے کہتے تھے کہ گالیاں دیتا ہے, شوق کرتا ہے ڈریسنگ روم میں, ناراض ہوتا تھا, بالکل ناراض ہوتا ڈریسنگ روم میں. آج تک کبھی بھی اس نے پریس میں باہر جا کے اپنے پلیئر کے اگینسٹ بات نہیں کی, کبھی. ہمیشہ کہتے ہیں زبردست پلیئر, چھوٹے چھوٹے پلیئر کہتے بڑی چڑھا میرا, یہ بہت ہے میرا یہ پلیئر. پریس میں وہ یہ بات کرتا تھا, ناراض ہو کے ڈریسنگ سے جیسے باہر نکلتا تھا ایک دم تو اس کی ٹون چینج ہو جاتی پریس کے ساتھ جب بات کرتا. اس کے برعکس اس کے اگینسٹ اگر میں باب ولس کو دیکھتا تھا, وہ میں نے تو 4 وکٹیں لی, میری بیٹنگ نے مجھے لیٹ ڈاؤن کر دی. لیکن یہ جس طرح آپ نے کہا کہ مینیج کرنے کی بات ہے, اس کی ایک یہ بڑی مثال ہے کہ آپ نے اپنے پلیئرس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور کس طرح سے ان سے کام لینا ہے. اچھا, آپ واپس آئے ہیں کافی برس کے بعد پاکستان کے کرکٹ میں. جب پہلی مرتبہ اپروچ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے آپ کو, تو آپ کا دل کیا کہ یار چلا جاؤں, پھر جاؤں گا 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بعد پتہ نہیں چلتا یا نہیں چلتا, پھر واپس آ جاؤں گا؟ 2-3 چیزیں اس میں. سب سے پہلی بات کہ جب سے میں گیا تھا, کبھی نہ کبھی کسی دوسرے طریقے سے یہاں سے پوچھ ضرور ہوتی کہ واپس آنا. میں تیار نہیں تھا. ایک تو وہاں کمٹمنٹ دے چکا تھا. ٹھیک ہے. اب 60 سال کا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا, زندگی میں خاص عزت بہت دی. تو اب یہی میرے 2-3 سال ہیں کام کرنے کے. ٹھیک ہے. گھر جانا چاہتا ہوں اس کے بعد. تو آئی سی سی میں یہی تھا میرا کہ میں 2 سال 3 سال کروں گا, دادا بن چکا ہوں میں, اور گھر جا کے بچوں کے ساتھ زندگی گزاروں. تو پھر سوچا کہ اچھا, اس دفعہ جب انہوں نے بات کرنی شروع کی اور میں دیکھا تھا کافی سیریس لگ رہے تھے, چینجز لانا چاہ رہے تھے, جو بند ہوا اس کو کھولنا چاہ رہے تھے, اس کے بعد پیسہ بھی خرچ کرنا چاہ رہے تھے کہ
اس لیول سے دوبارہ اوپر لے کے جانے کی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ بھائی اگر کام ہی کرنا ہے, میں نے آخری 2 سال تو پھر میں پاکستان جاتا ہوں, اب میں ملک جاتا ہوں. تو یہ تھی تھنکنگ. ایک دفعہ پھر اگر میں انشاءاللہ اس کو اسی اسٹرکچر کو آگے لے گیا اور ایک لیول پہ لے گیا دوبارہ, تو یہ میری بڑی چیز ہوگی. آئی ہوپ کہ پھر یہ لوگ توڑیں نہیں اس کو, اگر اچھا ہے. اگر یہ 2-3 سال اچھے انداز میں چلتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس جو کور اپ میں کر گیا ہے, جو ٹائم جو ہم نے لوز کیا وہ کور اپ کر گیا, تو پھر وہ میں اکیلا تو کر نہیں سکتا. کریڈٹ بورڈ ہوگا, اس میں ایسوسیشن ہوں گے, ہمارے ریجن ہوں گے, پلیئرز ہوں گے, ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز آ جاتے ہیں اس میں. لیکن پھر میں اس میں جاؤں گا. یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا آفٹر 16 ایئرس کے اتنی پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں ہر جگہ سے, ہر جگہ سے. اچھا, اب ہم نے شروع کرنا ہے ایک نئے انداز میں, ایک نئے طریقے سے. پہلے کے تجربات آپ کے سامنے ہیں. سب سے جو گول آپ نے سیٹ کیا ہے, اگر 2-3 سال میں جب آپ ICC میں, یقیناً آپ نے 1.5 سال کے لیے یہ کام کرنا ہے, 1.5 سال میں یہ کام کرنا ہے, کوئی آپ نے 6 ماہ 1 سال کے لیے اپنا کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہے؟ نہیں, ایک تو بڑے اوپن مائنڈ سے ہیں. پہلے تو میں اسٹرکچر کھڑا کرنا, ٹھیک ہے, یہ سائیکل دوبارہ سٹارٹ کرنی ہے. انفارچونیٹلی لاسٹ ٹائم جب میں اینڈ پہ آ رہا تھا, آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز دی اینڈ. اس وقت پھر ایک دم سے 1-2 بندہ چھوڑا بورڈ کو. پھر میں نے سوچا کہ میرا بھی پھر اس وقت یاد آنا بنتا نہیں, کیونکہ وہاں پہ پھر پروگرام بند ہونے تھے. ٹھیک ہے. میں اس وقت انڈر 16 شروع کیا تھا, جو کہ بڑا سکسیزفل ہوا, بڑا زبردست. جس میں اس وقت ہمارے 55 ریجن سے 55 میں کام شروع ہو گیا. وہاں سے ٹیمیں بنی, انڈر 16 کی بھی نیشنل ٹیم بنی, ویسٹ انڈیز جا کے بڑی زبردست پرفارمنس تھی, جس میں بابر اعظم تھا. تو اس کے بعد میں نے شروع کیا تھا انڈر 13, جہاں پہ میں نے بورڈ سے اپروول لے چکا تھا پورا, وہ بھی کنٹری وائڈ تھا. اس کا فرق یہ تھا اس وقت ہم نے ان کو لڑکوں کا جو سلیکٹڈ لوگ تھے ان کو پڑھانا تھا, ان کی ایجوکیشن بھی ہم نے کرنی تھی. ٹھیک ہے. پھر آگے جاتے یونیورسٹی میں جاتے, اس طرح کا پروگرام تھا. تو اگر اس دفعہ اس اسٹیج پہ بھی میں چلا گیا تو میں ضرور کروں گا یہ کام. یہ بھی ایک کام مجھے کرنا ہے جانے سے پہلے. اچھا, 8 سال پہلے آپ کا جوش اور جذبہ جو تھا پاکستان کی کرکٹ کو سرو کرنے کا, آج اس میں اضافہ ہوا ہے یا پہلے جیسے ہی ہے؟ میرے خیال میں ویسے ہی ہے. اس وقت بھی حالات تھے لیکن اتنے نہیں تھے. کچھ سسٹم تھا, اب تھوڑا سا اس پہ اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آج اب 8 سال بعد واپس آئے ہیں تو اب میڈیا اور زیادہ بڑھ گیا ہے, زیادہ ٹی وی چینلز ہیں, زیادہ اخبارات ہیں. کس حد تک اس کے اوپر آپ کی توجہ جاتی ہے کہ اخبار پڑھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, فیڈ بیک لوگوں کا آتا ہے؟ دیکھیں, کئی دفعہ ہوتا ہے موڈ بنتا ہے اخبار پڑھنے میں, اچھا, ٹی وی دیکھنا ہی نہیں, اپنا کام کرو. پھر لیکن اس میں نقصان ہو جاتا ہے. فیڈ بیک بہت ضروری ہے. کیپس می آن یور ٹوز. یہ کہتا ہوں, میرے باپ نے مجھے ایک بڑی زبردست بات کی جب میں چھوٹا تھا. وہ بہت تیز چلتا, میں اس کے پیچھے بھی بھاگتا. تو ایک دن کھڑا کر کے کہتے یہ دیکھنا, یہ جو بیچ رہا ہے, یہ مالٹا بیچ رہا ہے, کنو بیچ رہا ہے, یہ بھی تمہیں زندگی میں کھڑا کرے گا, تمہارے سے کریڈٹ بات کرے گا. اس کی بات غور سے سنو, بہت غور سے سنو. اگر سمجھ میں آ گئی, کئی دفعہ یہ بہت بڑی بات کر جاتے ہیں, سنا اس کو اپنا لینا. اگر نہیں سمجھ آتی سوچو ایسے ہی بات کر رہے تو بڑی فلائٹلی آگے نکل جانا. سننا ضرور. تو وہی آپ لوگ کرتے ہیں. سنو, نان کرکٹرز ہوتے ہیں, لیکن کئی دفعہ اپنی زبردست بات کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا مدثر صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات ہمارے ناظرین تک پہنچائے. ویورز, آپ نے گفتگو سنی ہے مدثر نظر صاحب کی. ایک بڑا کام ان کو ملا ہے. بنیادی ڈھانچہ کھڑا کرنا کسی بھی جگہ پر, کسی بھی نظام میں سب سے اہم اور ضروری ہوتا ہے. پاکستان کی کرکٹ میں اکیڈمیز کے نظام کو ہر 2 سال 3 سال کے بعد اس کو توڑ دیا جاتا ہے, اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ہم کھیل کے اس معیار تک پہنچنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں, اور جب ٹیم ہارتی ہے تو سب سے زیادہ تنقید کھلاڑیوں پر کی جاتی ہے, یقیناً ہوتی ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ پر بھی بہت ہوتی ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا وہ تمام جو راستہ تھا, وہ تمام جو مراحل تھے, وہ اچھے انداز میں طے کیے ہیں. اگر نہیں کیے ہیں
تو پھر ہمیں اس نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے مدثر نظر صاحب کو دوبارہ لایا گیا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ یہ جو 3 سال کا ان کا کانٹریکٹ ہے یہ پورا کریں, 3 سال پاکستان کی کرکٹ کے لیے کام کریں, پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو سپورٹ کرے, اور جو توقعات ان سے وابستہ ہیں, جو امیدیں ان سے پاکستان کی کرکٹ کمیونٹی نے لگائی ہیں, کرکٹرز نے لگائی ہیں, میڈیا نے لگائی ہیں, نوجوان کرکٹرز نے لگائی ہیں, وہ سب کی سب پوری ہوں اور ایک اچھا نظام یہ ضرور پاکستان کو دینے میں کامیاب ہوں جو آنے والے وقت میں جس کا پاکستان کے کرکٹ کو ہر سطح پر پاکستان کرکٹ ٹیم کو, پاکستان کی جونیئر ٹیموں کو اور پاکستان کے جو نچلی سطح کے کرکٹرز ہیں ان کو پہنچے اور یہ کھیل پھر سے اپنے وہ عروج والے اور بہترین مقام پر دوبارہ سے جائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.